کہ یہ تمام تر باتیں احادیث کا ذخیرہ اور قرآنی آیات سے استنباط کیے جانے والے مسائل اور خود حضور کے مرض وصال میں صدیق اکبر کی پڑھائی جانے والی نمازیں اور متعدد بار حضور کے اشارات اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ میرے بعد خلیفہ اگر کوئی ہوگا تو وہ خلیفہ برحق، خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق عتیق ہی ہوں گے۔ ان کی خلافت کے علاوہ نہ اللہ کسی اور کی خلافت کو پسند کرتا ہے، نہ مسلمان پسند کرتے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں یہ سوشل میڈیا کا آلہ آیا، اس کا دل جس طرح کرتا ہے وہ اس کو جناب والا استعمال کرتا ہے۔ بزرگوں کی تحقیقات کو پسے پشت ڈال کر کے اپنی نئی تحقیقات پیش کرنا چاہتا ہے، جبکہ اتنی صلاحیت، اتنا نالج، اتنا علم، اتنی معرفت نہ قرآن پر گہری نظر ہے، نہ حدیث پر گہری نظر ہے، نہ اقوال صحابہ و اہل بیت پر گہری نظر ہے، نہ تاریخ پر گہری نظر ہے، لیکن ڈھکوسلے بیان کرتے ہوئے اپنی من مرضی کی آراء بیان کر دینا، نہ میرے عزیزو صحیح بندہ وہی رہتا ہے جو اپنے بزرگوں کے پیچھے پیچھے چلتا رہے، اور بزرگوں نے جو قرآن و سنت سمجھائی ہے، قرآنی احکامات سمجھائے ہیں، احادیث کے احکامات سمجھائے ہیں، اور جو انہوں نے سمجھا ہے انہوں نے ٹھیک سمجھا، اور ہمیں جو سمجھایا انہوں نے ٹھیک سمجھایا، انہی کی راہ کو اختیار کیا جائے اور انہی کے طرز کو اپنایا جائے۔ اگر ہم اپنی من مرضی کی قرآن کی تفسیریں بیان کرتے رہیں، احادیث کی شروحات بیان کرتے رہیں، تو جناب والا ہم گمراہی کے گھاٹ اتر سکتے ہیں۔ اپنے بزرگوں کی ہوئی تحقیقات پر اعتماد کریں، اپنے بزرگوں کی لکھی ہوئی تفسیروں پر اعتماد کریں، اپنے بزرگوں کی لکھی ہوئی شروحات احادیث کی اس پر اعتماد کریں، نہیں تو یہ زمانے میں بھٹک کر کے رہ جائیں گے، اور دین بھی ہاتھ سے جائے گا، دنیا بھی جائے گی، ایمان بھی چلا جائے گا۔ آج خود بندہ کہتا ہے نہ میں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا۔ بھئی ترجمہ تو جس کا پڑھا وہ بھی تو ایک عالم ربانی ہوں گے، اگر عالم ربانی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو قرآن واضح طور پر اعلان کرتا ہے اگر اپنی مرضی سے تفسیر کی، ترجمہ کیا، تو واضح طور پر ارشاد ہے یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَیَہْدِی بِهِ کثیرا۔ کثیر تعداد میں لوگ قرآن پڑھنے والے ہدایت پر ہیں، کثیر تعداد میں گمراہ ہیں۔ کیا خیال ہے آج مستشرقین جو اسلام کو سٹڈی کرتے ہیں، پھر اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں، انہوں نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا خیال ہے یہ سوشل میڈیا نے پچھلے سالوں میں دکھایا، ہندوستان کے اندر ایک بدتمیز نے قرآن کی وہ آیات ورکے پھاڑ کر کے باہر رکھے جن پر جہاد کا ذکر تھا، جہاد جن سے فرض ہوتا ہے، جہاد کی اہمیت کو جو اجاگر کرتی ہیں۔ تو یہ اس طرح کے ہتھ کنڈے جو لوگوں کے ہاتھوں میں آئے تو انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق اپنی مرضی کی آیات بینات اور پھر ان کے ترجمے نکالے، تو جس سے امت گمراہی میں پڑ گئی۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے اکابرین زندہ باد، ہمارے اکابرین نے جو تحقیقات کی ہے وہ مسلمہ تحقیقات ہے، وہ اتھینٹک تحقیقات ہے۔ ہم ان کے مرہون منت ہیں، بزرگوں کی لکھی ہوئی تفاسیر پڑھتے ہیں، انہی کے لکھے ہوئے تراجم پڑھتے ہیں، انہی کی حدیث پاک کی شروحات پڑھتے ہیں۔ اگر آپ نے اور میں نے قرآن کی صحیح تفسیر پڑھنی ہو اس زمانے میں تو آپ پڑھیں سیرات الجنان فی تفسیر القرآن۔ ایک قدم آگے بڑھیں گے تو ضیاء القرآن پڑھ لیجئے، آگے بڑھیں گے تو تبیان القرآن پڑھ لیجئے، تفسیر الحسنات پڑھ لیجئے، نور العرفان، خزائن العرفان۔ اب تو مارکیٹ میں مفتی محمد قاسم عطاری صاحب کی ایک بہت مختصر تفسیر آ گئی ہے، وہ ہے تعلیم القرآن کے حوالے سے 2 جلدوں پہ ہے، تو آپ کا افہام القرآن کے نام سے ترجمہ اور مختصر حاشیہ بھی آ گیا ہے۔ تو آپ اور میں اگر چاہیں کہ قرآن و سنت کا صحیح نور حاصل کر سکیں تو ان اپنے بزرگوں کی بیان کی ہوئی تفاسیر اور احادیث کا مجموعہ جو انہوں نے تراجم کیے اور احادیث کی شروحات بیان کی ہے، اسی پر انحصار کیجئے اور آئے دن بڑھنے والے فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔